اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کی 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے آج ہم انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خلیفہ چارم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 30 برس بعد 13 رجب المرجب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال قبل مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بہن بھائیوں میں سے حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت ام ہانی اور حضرت جمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنارے اقدس میں پرورش پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال جاں آرا دیکھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی۔ ہرگز بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ملا۔ اس کے علاوہ آپ کے 3 القاب ہیں، اسد اللہ، حیدر اور مرتضی۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 2 ہجری ماہ صفر رجب یا رمضان المبارک میں ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دوسرے نکاح کی اجازت نہ تھی، لیکن ان کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یک کے بعد دیگرے کئی نکاح کیے۔ آپ کے 14 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، محسن، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ حضرت محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ پھر جب وہ رات آئی جس کی صبح خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، یا فرمایا کل وہ شخص جھنڈا لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح نصیب کرے گا۔ پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کی فتح عنایت فرمائی۔ غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تو مرحب یہودی میدان میں نکلا اور کہنے لگا، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، پوری طرح ہتھیار بند بہادر۔ تو مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے یوں للکارنے لگے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور شیر کی طرح ہوں جیسے دیکھنے سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں انہیں اپنے دشمنوں کو ایک حملے کے برابر بدلے میں پورا درخت معاف کر دیتا ہوں، یعنی میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ پھر حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا پھاڑا اور جس نے انسان کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، صرف منافق ہی مجھ سے نفرت کرے گا۔ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھ سے قرآن مجید سے متعلق پوچھ لو، یقیناً میں تمام قرآنی آیات کے متعلق جانتا ہوں، کون سی آیت رات کے وقت نازل ہوئی اور کون سی آیت دن کے وقت، کون سی عام جگہ میں اور کون سی پہاڑ پر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔
اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے، خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں سے 1 دینار نکلا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے۔ تو اچانک وہ پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر اس وقت صرف نبی یا صدیق یا شہید ہے۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسرت خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ 63 برس کی عمر میں 40 ہجری 21 رمضان مبارک کو کوفے کی جامع مسجد میں شہید ہو کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ جامع مسجد کوفہ میں پڑھائی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی امیر المؤمنین امیر المتقین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم دکھایا، ان کے لیے دین کو قائم اور سیدھا کیا جب وہ ٹیڑھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ارواح پر اپنے رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ایسی اچھی اور دینی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔